السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے صدائے ملت پر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد غفران رحمانی۔ آئیے آج سلام سے متعلق ایک حدیث کو سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو اور پھیلاؤ۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان لازمی شرط ہے۔ کامل ایمان والے جہنم کی سزا پائے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ ناقص ایمان والے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ وہ محبت جس کی بنیاد رنگ، نسل، خاندان، زبان و وطن یا جذبات کے بجائے ایمان پر ہو، ایمان کی تکمیل اور اس کے حسن کا باعث ہے۔ ایک دوسرے کو سلام کرنا باہمی محبت کا سبب ہے، کیونکہ السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے الفاظ ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات کا اظہار بھی ہیں اور دعائے خیر بھی۔ مسلمانوں میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں بتائی ہیں، مثلا تحفے تحائف دینا، اچھے نام سے پکارنا، سلام کے ساتھ مصافحہ کرنا، کافی مدت کے بعد ملاقات ہونے پر معانقہ کرنا، نماز باجماعت میں صف سیدھی رکھنا، اور ایک دوسرے کے لیے قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا، ضرورت کے وقت مدد کرنا، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اور بڑے کا احترام اور چھوٹے پر شفقت کرنا وغیرہ۔ البتہ سلام کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے آداب میں سے کیا کیا ہے؟ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اتنی آواز سے سلام کرے کہ دوسرا سن لے، اور جواب بھی اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اگر کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو جہراً بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو اور اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کو سلام نہ کرے۔ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ تلاوت، ذکر، وظیفہ وغیرہ میں مشغول شخص کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ علمی مشغلہ میں مصروف شخص کو سلام نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سونے کے لیے لیٹا ہو تو اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ اگر وہ جاگ رہا ہو تو جواب دے دے، اور اگر سو رہا ہو تو بیدار نہ ہو۔ اذان کے دوران سلام نہ کرنا چاہیے۔ جب مسجد میں آئے اور لوگ ذکر میں مشغول ہوں تو سلام نہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کے اپڈیٹس کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ آپ کا شکریہ۔